تعمیر کے بعد اللہ کے حضور قبولیت کی دعا کی ہے۔ فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ۔ آئیے میرے محبوب، آپ کے ذریعے آپ کی امت کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ نیکی کرنے کے بعد مغرور نہ ہوا کرو، متکبر نہ ہوا کرو، عاجزی اور انکسار اپناتے ہوئے قبولیت کی دعا کیا کرو۔ رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب، آپ کے دادا سیدنا ابراہیم نے جب اپنے فرزند اسماعیل کو ساتھ ملا کر بیت اللہ کی تعمیر مکمل کر لی، بھاری بھرکم پتھر بھی اٹھا کر لائے، پتہ نہیں کہاں کہاں سے جمع کیے ہوں گے، ان کو ترتیب سے سجایا، پھر ان کو مہکایا۔ تعمیر مکمل کرتے کرتے دونوں باپ بیٹا پسینے میں شرابور ہو گئے، تھکن سے چور ہو گئے، لیکن سون میانی کے روشن ضمیروں ان کے دل ایمان کے نور سے معمور ہو گئے۔ عرض کیا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ الہ العالمین، تو نے توفیق عطا فرمائی، ہم نے تعمیر مکمل کی، تو نے طریقہ سمجھایا، ہم نے اپنایا، تو نے نشاندہی فرمائی، ہم نے عمارت بنائی۔ تعمیر مکمل ہو جانے کے بعد ہم اقرار کرتے ہیں رب العالمین کہ ہم سے حق ادا نہ ہوا ہوگا، ہم سے کمزوری بھی رہ گئی ہوگی، کوتاہی بھی ہوئی ہوگی، تو الہ العالمین ہماری سب سے پہلی التجا یہ ہے کہ ربنا تقبل منا، ہماری اس تعمیر کو اپنے کرم سے قبول فرما۔ ہم بھی سب یہی دعا کرتے ہیں آج کہ الہ العالمین سون میانی کی جامع مسجد میں ہم نے جس قدر محنت کی، مشقت کی، ہم تسلیم کرتے ہیں ہم سے غلطی بھی ہوئی ہوگی، کمی بھی ہوئی ہوگی، کوتاہی بھی ہوئی ہوگی، لیکن تو بہانہ کرنے پر بھی راضی ہو جاتا ہے، ہم سے اس عبادت کو قبول فرما لیں، آمین۔ پہلی دعا کی سیدنا ابراہیم نے کہ الہ العالمین میری عبادت کو بولیے نا قبول فرما۔ یہاں قرآن کریم نے ایک اور پیغام دیا، ایک اور سبق دیا کہ جب اللہ سے دعا مانگا کرو تو بخل نہ کیا کرو۔ ہمارا تو یہ حال ہے عزیز دوستو، ساری عمر ایک ہی دعا پر گزار دیتے، ربنا آتنا فی الدنیا۔ ایک دوست نے فون کیا، مجھے کہنے لگا شاہ صاحب وتر کی نماز میں دعائے قنوت پڑھنی ہوتی ہے لیکن مجھے آتی نہیں ہے، کیا خیال ہے اگر میں ربنا آتنا فی الدنیا وتر کی نماز میں بھی پڑھ لیا کروں تو میری نماز قبول ہو جائے گی؟ میں نے کہا میرے عزیز نماز تو ہو جائے گی لیکن اس سے یاری نہیں لگ پائے گی۔ محبوب کے التفات کے لیے محب زبان سیکھنا ضروری قرار دیتے۔ پہلی دعا کی سیدنا ابراہیم نے الہ العالمین میری خدمات قبول فرما، پھر اس کے بعد اور دعا کی، عرض کیا ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک۔ الہ العالمین مزدوری پوری کر لی ہے، مجھے اجرت بھی عطا کیجئے نا، کام پورا کر لیا الہ العالمین، انعام بھی دیجئے نا۔ رب العالمین نے فرمایا مانگو میرے ابراہیم کیا چاہیے؟ سونا چاہیے ڈھیر لگاتا ہوں، چاندی چاہیے عطا کرتا ہوں، محلات چاہیے دیتا ہوں، زرعی رقبے چاہیے ڈھیر لگاتا ہوں، زر و سیم کے ڈھیر چاہیے عطا کرتا ہوں، مانگو نا ابراہیم تمہیں کیا چاہیے؟ ابراہیم نے عرض کیا الہ العالمین سونا نہیں چاہیے،
چاندی کا تقاضا نہیں، ہیرے جواہرات کا سوال نہیں، محلات نہیں چاہیے، دنیا کی کسی چیز کا سوال نہیں کرتا الہ العالمین۔ رب نے فرمایا پھر کیا چاہیے بولو نا۔ ابراہیم نے عرض کیا ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک۔ اگر تجھے میری یہ عبادت پسند آئی، اگر تجھے میری یہ نیکی پسند آئی، تو الہ العالمین میری التجا یہ ہے کہ میری اولاد کو ایمان عطا فرما، میری اولاد کو ایمان سے محروم نہ کرنا، میری اولاد کو ہدایت سے محروم نہ کرنا۔ اور یہ جو آج میں اور آپ یہاں سونمیانی کی مسجد میں رب کو یاد کر رہے ہیں، شاید ہمارے ایمان میں ابراہیم کی دعا بھی کار فرما ہو چکی ہے۔ کتنی دعائیں ہو گئیں؟ جی بولیے نا، 2 دعائیں ہو گئیں۔ پہلی دعا تھی الہ العالمین میری نیکی قبول فرما، دوسری دعا تھی الہ العالمین اس نیکی کے ثمر کے طور پر میری اولاد کو ایمان عطا فرما۔ اب تیسری دعا سنیے، عرض کیا وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، بیت اللہ تو ہم نے بنا دیا، بیت اللہ تو ہم نے بنا دیا، لیکن اب یہاں سر کیسے جھکانا ہے، طواف کیسے کرنا ہے، یہاں رو رو کر تجھے کیسے منانا ہے، یہ طریقہ بھی تو ہمیں سکھا، یہاں عبادت کا سلیقہ بھی تو ہمیں سکھا۔ کتنی دعائیں ہو گئیں؟ 3 کو آپ لوگ اپنی زبان میں کیا بولتے ہیں؟ ٹرے۔ چوتھی دعا سنیے، یہ دیکھو نا قرآن پیغام دے رہا ہے کہ جب مانگنے کا موقع آئے تو بس ایک دعا نہ مانگا کرو، مانگتے چلے جایا کرو، مانگتے چلے جایا کرو۔ اور میرے ابا سفیر اسلام علامہ سید عبد المجید ندیم رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جب اللہ سے مانگا کرو تو اپنے حالات سامنے مت رکھا کرو، اس کی شان سامنے رکھا کرو۔ چوتھی دعا ابراہیم نے عرض کیا وَتُبْ عَلَيْنَا وَتُبْ عَلَيْنَا۔ الہ العالمین تسلیم کرتا ہوں کہ میری اولاد مسلمان تو ہوگی لیکن معصوم نہ ہوگی، زندگی کے سفر میں ان سے کبھی کبھی خطائیں بھی سرزد ہوں گی، کبھی گناہ بھی ہو جائیں گے، زندگی گزارتے ہوئے تجھے نافرمانی سے ناراض بھی کر بیٹھیں گے، دن رات بدعملیوں میں مرتکب ہو جائیں گے، اور کچھ تو اتنے نادان ہوں گے الہ العالمین کے عمرہ کرنے آئیں گے پھر بھی اپنی حرکتوں سے باز نہ آئیں گے۔ تو میرے معبود، میرے داتا، او میرے مشکل کشا، او میرے حاجت روا ابراہیم تیرے سامنے عرض کرنا چاہتا ہے کہ اگر میری اولاد سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، کوئی بدعملی ہو جائے تو ان کو سزا نہ دینا، ان کو معاف کر دینا، اس لیے کہ انک انت التواب الرحیم۔ اپنے گناہگار بندوں کو تانا دیے بغیر معاف کرنے والا کون ہے؟ کون ہے؟ ہاں کچھ بہتر ہے الحمدللہ، سبق بھلایا نہیں ہے، آپ اچھے طلباء شمار ہو گئے میری نظر میں، لیکن کچھ اس میں جلالت مزید آ جائے تو اللہ اور خوش ہو جائے۔ اس کا نام اس انداز میں بلند کیجئے کہ آپ کے آس پاس کے ماحول میں بھی ہی کی صدائیں گونجنا شروع ہو جائیں، فرش سے عرش تک توحید کے ڈنکے بجنا شروع ہو جائیں۔ جتنے فرشتوں نے آج مسجد میں آپ سب کو اپنی رحمت سے گھیر رکھا ہے، وہ بھی آپ کی ہی کی آواز پر آپ پر رشک کرتے ہوئے نظر آئیں۔ اپنے گناہگار بندوں کو تانا دیے بغیر معاف کرنے والا کون ہے؟ رب العالمین نے فرمایا من یعمل سوءا، بیت اللہ کے غلاف پر آج بھی اللہ نے دستے قدرت سے لکھوا رکھا ہے، دور سے چمکتی ہوئی یہ آیت اپنے گناہگار بندوں کی تسلی کے لیے نظر آتی ہے۔
فرمایا من یعمل سوءا او یظلم نفسا ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفورا رحیما۔ گئے ہیں بیت اللہ؟ گئے ہیں؟ کون کون گئے ہیں؟ ذرا ہاتھ تو اٹھائیں۔ ماشاءاللہ۔ اور جانا کون چاہتے ہیں بھائی؟ اچھا، ابھی بھی ایک ہی ہاتھ اٹھا ہے اور کچھ نے تو کندھوں سے اوپر بھی نہیں اٹھائے۔ میں دوستوں کو، میں نے رات کہاں تھے مولانا؟ کلفٹن میں۔ میں نے رات کلفٹن میں بھی سنایا دوستوں کو کہ ایک جگہ پروگرام میں بیان کے دوران ایک واقعہ آیا، تو میں نے پوچھا آپ میں سے شادی شدہ کون کون ہیں؟ تو بہت ساروں نے ایک ہاتھ اٹھایا۔ ایک نوجوان دور کنارے پہ کھڑا ہو کر اس نے دونوں ہاتھ اٹھا دیے۔ میں نے کہا بھائی قابل رشک ہو تم، صد مبارکباد کے قابل ہو، ہم تو خیر سے ایک شادی اللہ پوری کروا دے بڑی بات ہے، تم نوجوانی میں دو دو شادیاں کیے پھرتے ہو؟ کہنے لگا نہیں جی مفتی صاحب، دو کہاں، ابھی تو ایک بھی شادی نہیں ہوئی۔ تو بندہ خدا جب ایک بھی شادی نہیں ہوئی تو دو ہاتھ کیوں بلند کرتے ہو اتنے جوش سے؟ کہنے لگا جی شوق بہت ہے شادی کا۔ تو سون میانی والو، آپ میں سے کون کون بیت اللہ جانا چاہتا ہے؟ واہ جی واہ، یہ ہوئی نا، اللہ ہم سب کو وہاں پہنچا دے۔ اور جب حج عمرے کا ارادہ کیا کرو تو اپنی جیب پہ نظر نہ ڈالا کرو۔ رب کعبہ کی قسم، ہمارا روپیہ، ہمارا ریال، ہمارا ڈالر، ہمارا پاؤنڈ، ہمارا سونا، ہمارا چاندی، ہماری جائیداد، ہماری زراعت، ہماری فصل کی کمائی ہمیں عمرے پر نہیں لے کر جاتی۔ اگر ہم عمرے پر جاتے ہیں، حج پر جاتے ہیں، بیت اللہ کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، رب کعبہ کی قسم رب کے کرم سے جاتے ہیں۔ اور جب وہ لے جانے کا فیصلہ فرما لے تو پھر وہ نہ حالات کا پابند ہے، نہ اسباب کا پابند ہے، نہ پاسپورٹ کا پابند ہے، نہ ریال کا پابند ہے۔ وہ چٹکی بجاتے میں حالات بھی پیدا کرتا ہے، راستے بھی بناتا چلا جاتا ہے۔ میں شاید پہلے بھی آپ کو کسی موقع پر سنا چکا، مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے چیونٹی پر ہونے والے اللہ کے کرم کو بیان کیا۔ آپ لوگ کیا کہتے ہیں چیونٹی کو؟ ہیں مکوڑی؟ وہ اور چیز ہوتی ہے یار، وہ تو بلیک کلر کی ہوتی ہے، وہ تو کالی سی نہیں ہوتی، وہ ماں کوڑی۔ ہمارے ہاں کوڑی ہماری زبان میں کڑوی کو کہا جاتا ہے، اور ماں کو تو ماں ہی کہا جاتا ہے۔ یہی تو ماں جیسی تو میٹھی چیز کوئی نہیں ہے، کیا کمال نام رکھا ہے آپ نے۔ چیونٹی کہتے ہیں، یہ مجھے نام پسند نہیں آیا آپ کا بالکل۔ ماں میٹھی ہوندی ہے جی، ماں کوڑی کتنوں آ گئی۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بود مورے ہوس داش کے در کعبہ رسد۔ اللہ کرے ہم اس چونٹی کی جگہ آ جائے۔ چونٹی کی جگہ آپ ذرا ہر میں سے ہر ایک اپنے آپ کو رکھ کے مانگے اللہ سے، بود مورے ہوس داشت کے در کعبہ رسد، دست بر پائے کبوتر زد و ناگا رسید۔ ایک چیونٹی کے دل میں آرزو پیدا ہوئی، کسی طرح مکہ پہنچ جاؤں، بیت اللہ کے گرد دیوانی ہو کر چکر لگاؤں، اور پھر وہاں کسی حاجی کے پاؤں کے نیچے آ کر کچلی جاؤں، زندہ واپس نہ آؤں۔ لیکن کہنے لگی الہ العالمین، میں چھوٹی سی مخلوق ہوں، راستے میں ہزاروں میل کے صحرا ہیں، موج زن سمندر ہیں، متلاطم دریا ہیں، سرب فلک پہاڑ ہیں، کیسے پہنچ پاؤں گی؟ رب العالمین نے فرمایا چونٹی تو چھوٹی ہے تو کیا ہوا، تیرا رب تو بہت بڑا ہے۔ تیرا کام ہے مانگ لینا، میرا کام ہے مان لینا، تیرا کام ہے دعا کرنا، میرا کام ہے عطا کرنا۔ تو نے اپنا کام کر لیا، اب میں اپنا کام کر کے دکھاؤں گا۔ اللہ نے ایک کبوتر کو بھیج دیا۔ کس کو جی؟ کبوتر سے کہا جاؤ، اڑتے ہوئے جاؤ، راستے میں رکنا نہیں، کہیں بریک نہیں لگانی، کوئی دانہ نہیں کھانا، پانی نہیں پینا، پہنچو فوراً میری چونٹی کے پاس اور جا کر اس کے قریب بیٹھ کر اپنا پیر چونٹی کے آگے کر دو۔ اور ادھر چونٹی سے کہا پیاری چونٹی، اتنی خوبصورت آرزو کر کے دکھائی تو نے
کہ کیوں نہ مانوں تیری بات، تو نے کام کر دیا اپنا، بھیج رہا ہوں جہاز کو، بیٹھ جا کبوتر کے پاؤں پر، یہی تیرا جہاز بن کر اڑ جائے گا۔ پاسپورٹ کی ضرورت تھی؟ بولو نہیں، اونچا کہو۔ ٹکٹ کی ضرورت، پاسپورٹ کی ضرورت، ویزے کی ضرورت، ریال کی ضرورت، کسی انتظام کی ضرورت نہیں۔ رب العالمین نے فرمایا چیونٹی بیٹھ جا اس کے پاؤں پر، یہی تیری فلائٹ بن کر اڑ جائے گا۔ وہ چیونٹی کبوتر کے پاؤں پر بیٹھ گئی اور کبوتر اللہ کے حکم سے محو پرواز ہو گیا، چشم زدن میں پہاڑوں کو کراس کیا، دریاؤں سے گزر گیا، سمندروں کو گزار دیا، صحراؤں سے عبور کر لیا اور سیدھا مکہ پہنچ کر بیت اللہ کی چھت پہ بیٹھ گیا۔ حق تعالیٰ نے فرمایا چیونٹی چھوڑ دے اس کا پاؤں، تیری دعا قبول ہو گئی ہے۔ اللہ ہم سب کو بیت اللہ کی حاضری نصیب فرمائے۔ رب العالمین نے فرمایا من یعمل سوءا او یظلم نفسا ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفورا رحیما۔ اگر تم نے بہت گناہ کر لیے، زندگی کے سفر میں بہت ٹھوکریں کھا بیٹھے، نفس کے جال میں الجھ کر رب کو خفا کر بیٹھے ہو، گھبرانے کی ضرورت نہیں، بلکہ میں تو کہتا ہوں گھبرانے کی اجازت نہیں۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کی اجازت نہیں۔ اس کا فرمان ہے ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بڑے سے بڑا گناہ لے کر آؤ، اللہ کی رحمت تمہارے گناہوں کو معاف کر کے تمہیں اپنے دامن میں سمیٹ لے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ انکا انت التواب الرحیم۔ مائیں بھی اپنی اولاد پر اتنی مہربان نہیں جتنا اللہ اپنے گناہگار بندے پر مہربان ہے۔ کتنی دعائیں ہو گئی تھیں؟ جی کتنی ہو گئی تھیں بھائی؟ 4 دعائیں ہو گئی۔ پہلی دعا تھی الہ العالمین، یہ جو ہم نے تعمیر کی ہے مسجد کی، اس کو قبول فرما۔ دوسری دعا تھی اے اللہ اس نیکی سے خوش ہو کر میری اولاد کی ہدایت اور ایمان کا فیصلہ فرما۔ تیسری دعا تھی یا اللہ بیت اللہ میں آنے کے آداب سکھا، یہاں عبادت کے سلیقے سکھا، سر جھکانے کے طریقے سکھا۔ اور چوتھی دعا تھی اے اللہ اگر میرے بچوں سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، کوئی بدعملی ہو جائے تو ناراض ہو کر سزا نہ دینا، توبہ کریں گے تو ان کو معاف کر دینا۔ کتنی دعائیں ہو گئیں؟ 4۔ اب آئیے عزیز دوستو اس دعا کی طرف کہ جس کو میں مخد دعا کہتا ہوں، جس کو میں ابراہیم کا مقصود اصلی کہتا ہوں، در حقیقت جو وہ اللہ سے مانگنا چاہتے تھے۔ اس دعا میں ابراہیم نے عاجزی اور انکساری کی حد کرتے ہوئے اللہ سے گوہر نایاب طلب کیا ہے۔ یہ وہ دعا ہے جس نے سیدنا ابراہیم کو 1.25 لاکھ نبیوں میں ممتاز کیا ہے۔ عرض کیا ربنا وبعث فیہم رسولا، ربنا وبعث فیہم رسولا۔ الہ العالمین کوئی عام مسجد تو نہیں بنائی، بیت اللہ بنایا ہے، کائنات کی سب سے پہلی مسجد بنائی ہے، دنیا کا پہلا دارالعلوم تعمیر کیا ہے، بہت بڑی نیکی کر کے آیا ہوں الہ العالمین، کوئی عام نیکی تو نہیں کی نا، تو انعام بھی مجھے عام نہیں چاہیے، مجھے خاص انعام چاہیے۔ رب العالمین نے فرمایا بولو ابراہیم کیا مانگنا چاہتے ہو؟ آج میری رحمت عطا کرنے کو بے قرار، آج میں تمہیں نوازنے کے لیے پرجوش، مانگو نا ابراہیم۔ میں تو صحراؤں میں چیونٹیوں کی سن لیتا ہوں، دریاؤں میں مچھلیوں کی سن لیتا ہوں، جنگلات میں درندوں کی سن لیتا ہوں، ابراہیم تجھے کیسے محروم کروں؟ مانگو میرے پیارے خلیل، آج جو چاہیے مانگ لو، انکار نہیں ہوگا۔
تیری پہلی دعا بھی قبول ہو چکی، دوسری بھی ہو چکی، تیسری بھی دعا قبول ہو گئی، چوتھی دعا بھی قبول کر لی، اب مانگو نا ابراہیم کیا چاہیے تمہیں عطا کرتا ہوں۔ ابراہیم نے عرض کیا ربنا، کیا کہا؟ ربنا کا ترجمہ کیا ہے؟ پیر صاحب، مولوی صاحب، مرشد صاحب، عبد القادر جیلانی صاحب، سخی شہباز قلندر صاحب، عرض کیا ربنا۔ ابراہیم نے کس کے آگے ہاتھ پھیلایا؟ ابراہیم نے کس کے آگے مراد مانگی؟ تو تم بھی بتاؤ نا میرے عزیز دوستو، کبھی مانگنا پڑے تو کس سے مانگو گے؟ اپنے جیسے بندوں سے نہیں، اپنے سے گئے گزروں سے نہیں۔ او میرے عزیز دوستو، قرآن کا واضح حکم ہے مانگنے کے وقت کسی اور کو یاد نہیں کرنا، کس کو یاد کرو؟ فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء۔ رب العالمین نے فرمایا بتاؤ تو صحیح نا، جب تم آنکھوں سے آنسو بہاتے ہو تو تمہاری سننے قبول کرنے والا کون ہے؟ ایک اور مقام پہ فرمایا قال ربکم ادعونی استجب لکم۔ صرف ولیوں سے نہیں کہا، صرف نبیوں سے نہیں کہا، صرف نیککاروں سے نہیں کہا، رب العالمین نے فرمایا تم ولی ہو یا گنہگار ہو، تم نیک ہو یا خطا کار ہو، کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں، کسی اور کے آگے دامن پھیلانے کی اجازت نہیں، کوئی اور تمہیں نہیں نواز سکتا، جس کے پاس بھی مانگنے کے لیے جاؤ گے وہ تمہاری توہین کرے گا، تمہاری بے عزتی کرے گا۔ صرف ایک در ہے، صرف ایک ذات ہے جو بار بار کہہ رہی ہے ادعونی استجب لکم، میرے پاس آؤ نا، میرے سامنے ہاتھ اٹھاؤ نا، میرے سامنے دامن پھیلاؤ نا۔ تمہارے مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے، میرے دینے میں کمی نہیں ہوگی۔ کس سے مانگا جائے عزیز دوستو؟ 1.25 لاکھ نبیوں میں سے ہر نبی نے کس سے مانگا؟ وہ دیکھیے نا جناب یوسف سید